السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے انسپکٹر احمد یار خان کی نئی تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے وہ بھی باپ تھا۔ آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میری اس تفتیشی کہانی میں شاید وہ سراغ رسانی کم ہی ہوگی جس کی وجہ سے قارئین میری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس واردات کے پیچھے آپ کو ایک ایسی کہانی ملے گی جو ہمارے کئی گھرانوں کی یا کئی والدین کی کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی انہی والدین میں سے ہوں جو بظاہر معزز اور شرفا ہوتے ہیں، لیکن ان کی غفلت ان کی اولاد میں مجرمانہ رجحانات پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن والدین اس خوش فہمی اور خود فریبی میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں، توبہ کرو جی، ہمارا بیٹا چور و چکا نہیں ہو سکتا، یہ شریفوں کی اولاد ہے۔ میں کوئی لیکچر نہیں دوں گا، کہانی سنا دیتا ہوں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اس کہانی سے آپ پر واضح ہو جائے گی۔ بھارتی یعنی مشرقی پنجاب کا ایک قصبہ تھا جو اب ایک بڑا شہر بن گیا ہے۔ حسب معمول میں اس قصبے کا نام نہیں لکھتا کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں ہجرت کر آئے تھے اور ایک معزز خاندان کی طرح آباد ہیں۔ میں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ارد گرد کا کچھ دیہاتی علاقہ بھی اس تھانے کے تحت آتا تھا۔ ایک روز دن کے 2:30 بجے ایک ہندو تاجر تھانے آیا اور رپورٹ دی کہ اس کے گھر ڈکیتی ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ڈکیتیاں رات کے وقت ہوا کرتی ہیں اور رپورٹ اعلیٰ صبح تھانے آتی ہے، لیکن یہ 2:30 بجے دن کو آیا اور کہا کہ اس کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے۔ اس سے میں یہی سمجھ سکا کہ ڈکیتی دن دہاڑے ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ڈکیتی کی واردات کس وقت اور کیسے ہوئی۔ اس کے جواب نے میری حیرت رفع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ 6-7 دنوں کے لیے امرتسر گیا ہوا تھا اور مکان بند تھا۔ واپس آ کر دیکھا باہر کا تالا لگا ہوا تھا، یعنی ٹوٹا ہوا یا کسی طرح کھولا ہوا نہیں تھا۔ اندر ایک بڑے کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تجوری دیکھی۔ اس کا تالا کسی مضبوط تار یا کسی اوزار سے کھولا گیا تھا۔ تجوری کھول کر دیکھا، اس میں کم و بیش 15,000 روپے کی مالیت کے زیورات تھے، وہ چوری ہو گئے، اور 10,000 روپے سے کچھ زیادہ رقم تھی، وہ بھی گئی۔ میں اپنی ہر کہانی میں یہ بات بتایا کرتا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں کہ یہ 10,000 اور 15,000 روپے آج کا نہ سمجھیں۔ آج کے حساب سے اس وقت کی یہ تھوڑی سی رقم لاکھوں روپے میں بنتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت سونا 24 یا 25 روپے تولا تھا۔ اس ہندو لالے نے ایک بات یہ بتائی کہ یہ زیورات اس کے اپنے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کے گروی رکھے ہوئے تھے جنہیں اس نے سود پر قرضہ دے رکھا تھا۔ اس نے دوسری بات یہ بتائی کہ اچھا ہوا کہ تجوری سے ہی مال گیا، ایک صندوق میں اس کی بیٹی کا زیور تھا، بیوی کا زیور بھی اور ہونے والی بہو کا بھی۔ اس کے علاوہ کچھ رقم بھی اس صندوق میں رکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ سارا مال بچ گیا ہے، اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چور کو معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کچھ اور مال بھی ہے، یا اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ صندوقوں کے تالے توڑتا اور تلاشی لیتا۔ اس شخص نے بتایا کہ اس نے دانستہ رقم اور زیورات الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ اگر یہ سارا مال تجوری میں ہوتا تو سارا ہی غائب ہو جاتا۔ یہ آدمی آڑت کے علاوہ ساہوکارہ بھی کرتا تھا، یعنی زیور یا زمین یا مکان گروی رکھ کر سود پر قرضے دیتا تھا۔ یہ فیملی امرتسر سے کچھ ہی دیر پہلے واپس گھر پہنچی تھی۔ باہر کا تالا تو ٹھیک بند تھا، مگر اندر گئے تو انہیں تباہی نظر آئی جو میں نے بیان کی ہے۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کا کوئی نوکر ہوگا یا نوکرانی ہوگی، انہیں معلوم ہوگا کہ مال کہاں ہے اور گھر والے کب واپس آ رہے ہیں۔ اس ہندو ساہوکار نے بتایا کہ اس کے گھر کوئی نوکر اور نوکرانی نہیں۔ میرا خیال یہی تھا کہ یہ کسی پیشور کی واردات ہے۔ میں صحیح رائے تو موقع پر جا کر اور سب کچھ دیکھ کر قائم کر سکتا تھا۔ میں اس قسم کے کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر یا ASI کو دے دیا کرتا تھا، لیکن ان دونوں کے پاس زیر تفتیش وارداتیں زیادہ ہو گئی تھیں۔ میں نے یہ کیس اپنے پاس رہنے دیا۔ میں اسی وقت مطلوبہ کاغذی کارروائی مکمل کر کے اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ باہر کا تالا بند تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم چھت کی طرف سے آئے یا انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ واردات گزشتہ 5-6 دنوں میں، یعنی اس فیملی کی غیر حاضری کے دوران کب اور کس وقت ہوئی۔ مکان کے سامنے والی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس پر چڑھنا اور اندر کود اترنا ناممکن تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تالا کسی اور چابی سے کھولا گیا ہو اور واردات کے بعد یہ پھر لگا کر بند کر دیا ہو۔ یہ اس زمانے کا بالکل ہی عام قسم کا تالا تھا
جس کی شکل ہتھکڑی کے تالے جیسی تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ ڈیوڑی تھی اور آگے صحن تھا۔ صحن میں سیڑھیوں کا دروازہ تھا، زنجیر چڑھی ہوئی اور تالا بند تھا۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر مکان کو ہر طرف سے دیکھا۔ مکان کی اونچائی اتنی تھی کہ بغیر سیڑھی کے چڑھنا اور اترنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کوئی سیڑھی نظر نہ آئی۔ مکان کے مالک سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں سیڑھی ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ملزم چھت کی طرف سے آئے ہوں گے۔ میں نے باہر والا تالا اس احتیاط کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا تھا کہ اس پر انگلیوں کے نشان ہوں گے۔ تھانوں میں کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی چیز سے انگلیوں کے نشان اپنے پاس محفوظ کرنے کا سامان موجود رہتا تھا۔ میں اس سامان کا باکس اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس تالے سے انگلیوں کے نشان اپنے خاص کاغذ پر منتقل کر لے۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں انگلیوں کے نشان بہت مدد دیتے ہیں۔ پھر میں نے بڑے کمرے کا ٹوٹا ہوا تالا انگلیوں کے نشانات منتقل کرنے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ یہ تالا توڑا گیا تھا۔ میں اندر گیا۔ اس بڑے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے کمرے کی دیوار میں تجوری لگی ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ تجوری کا صرف دروازہ باہر تھا اور باقی ساری تجوری دیوار میں فٹ کی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹے سائز کی تجوری تھی۔ ان تجوریوں کے تالے کھولنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کوئی پیشہ ور ہی کھول سکتا تھا۔ لیکن اس شخص نے بتایا کہ اس تجوری کا تالا کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اسے وہ بدلوانا ہی چاہتا تھا لیکن اس نے سستی کر دی۔ اس نے خود ہی بتایا کہ یہ تالا تار سے یا کسی دوسری چابی سے ذرا سی کوشش سے کھل جاتا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس تجوری کے ہینڈل سے اور دیگر جگہوں سے انگلیوں کے نشان لے لے۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہوا کہ اس واردات میں گھر بھیدی بھی شامل ہے۔ اسی کے ذریعے ملزموں کو معلوم ہوا تھا کہ باہر کا تالا اور تجوری کا تالا بھی دوسری چابیوں سے کھل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ گھر بھیدی اگر کوئی تھا تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک صندوق میں بھی مال پڑا ہوا ہے اور وہ مال تجوری کے مال کی قیمت سے زیادہ تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ اپنی تفتیشی کہانیوں میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں کہ چوری اور ڈکیتی کی واردات انتہائی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا سراغ نہیں ملتا۔ موقع واردات سے زیادہ یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ انگلیوں کے نشان مل جائیں۔ یہ بھی اگر کسی پیشہ ور کے نہ ہوں تو تفتیش میں محض بیکار ہوتے ہیں کیونکہ سزا یافتہ اور پیشہ ور ڈاکوؤں وغیرہ کی انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹ بیورو فلور میں ریکارڈ میں موجود رہتے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گیا۔ اوپر بھی 2 کمرے تھے لیکن دونوں میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس مکان کی چھت ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے ملی ہوئی تھی، ایک فصیل تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس طرف اور پچھواڑے کون لوگ رہتے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ پچھواڑے ایک ہندو کا مکان ہے اور اس کے آگے بھی ایک ہندو کا مکان تھا۔ واردات والے مکان کے ایک پہلو میں ایک مسلمان کا گھر تھا اور اس سے آگے بھی ایک مسلمان کا ہی مکان تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ ملزم چھت کے راستے آئے تھے۔ یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ وہ کس طرح آئے اور کس طرح گئے۔ مجھے یہ شک ہو گیا تھا کہ یہ واردات مسلمانوں نے یا کسی ایک مسلمان نے کی ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اس مکان کے پڑوس میں مسلمانوں کا جو گھر ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اب واردات والے گھر کے افراد کو دیکھنا ضروری تھا۔ مالک مکان کی بیوی تھی، پھر ایک بیٹا تھا جس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا تھا اور 1-2 باتیں اس سے بھی پوچھی تھیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے اور کیا اس میں کچھ زندہ دلی ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل ہی بنیا اور مردہ دل آدمی تھا۔ اسے میں اس وجہ سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے ایسی وارداتیں دیکھی ہوئی تھیں جن میں گھر کے بیٹے نے ہی اپنے گھر کو لوٹ لیا تھا۔ اس موٹے بھتے جوان میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ اس کے بعد گھر میں اس سے چھوٹی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 23-24 سال تھی۔ میں اس وقت چونک پڑا جب مجھے بتایا گیا کہ یہ بیٹی تقریباً 1 سال سے بیوہ ہے اور گھر پر بیٹھی ہے۔ اس ہندو ساہوکار کی یہ بیٹی نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے صرف 7-8 مہینے ازدواجی زندگی دیکھی اور اس کا خامند مر گیا۔ باپ نے بتایا کہ وہ اس بیٹی کو کسی آشرم یا بنارس کے مندر میں چھوڑ آنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی کے دل میں اس بیٹی کا اتنا پیار ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہتی۔ اب میں اس لڑکی کو اپنے گھر نہیں رہنے دوں گا۔ اس آدمی نے کہا، یہ اسی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ اتنا زیادہ مال چوری ہو گیا۔ یہ تمام زیورات ان 3 آدمیوں کے ہیں جنہوں نے قرضے کے عوض میرے پاس گروی رکھے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو کسی آشرم میں داخل کرائے گا۔
اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی نے لڑکی کو کچھ زیادہ ہی آزادی دے رکھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکی کھل گئی ہے اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہی نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ یہ سن کر کہ اس گھر میں ایک لڑکی بیوہ ہے، میں چونک پڑا تھا۔ میں اس لیے چونکا تھا کہ یہ ممکن تھا کہ اس لڑکی نے کسی کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہو اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھاگ جانا چاہتی ہو، اور دونوں نے یہ مال اسی مقصد کے لیے چوری کیا ہو۔ لڑکی نے اپنے دوست کو بتایا ہوگا کہ تجوری میں اتنا مال ہے اور تجوری کا تالا خراب ہونے کی وجہ سے آسانی سے کھل جاتا ہے اور وہ امرتسر جا رہے ہیں۔ اسی دوران اس کا دوست یہ مال چوری کر لے۔ اس شک کے ساتھ ایک خیال یہ بھی آیا کہ لڑکی نے اگر اس طرح گھر بھیدی کا کام کیا ہوگا تو اس نے اپنے دوست کو یہ کیوں نہ بتایا کہ فلاں صندوق میں اس سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لوں اور اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ مجھے اس پر شک ہے۔ یہ دیکھوں کہ لڑکی کیسی ہے، یعنی چالاک اور ہوشیار ہے یا عام بیوہ لڑکیوں کی طرح مری مٹی ہوئی اور غمگین رہنے والی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ اسے شک ہو جائے گا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے پاس اور ذرائع موجود تھے جن سے میں اس لڑکی کے متعلق تمام معلومات لے سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھا تو میری رائے یہ ہوئی کہ لڑکی مردہ دل نہیں تھی۔ میں تھانے چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل انگلیوں کے لیے ہوئے نشان خاص کاغذ پر منتقل کرنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ میرا ایک معزز مخبر اسی محلے میں رہتا ہے۔ یہ ان معززین میں شامل تھا جو تھانے میں تھانے دار کو ہر روز سلام کرنے کے لیے آنا اپنا مذہبی فرض سمجھتے تھے۔ تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ ہر گھر کی اور اپنے اپنے محلے کے ہر فرد کی پوری خبر رکھتے تھے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی تو یہ تھانے دار کو پوری معلومات بہم پہنچاتے تھے۔ میں نے اسے بلوایا اور وہ یوں تھانے پہنچا جیسے میرے بلاوے ہی کا منتظر تھا۔ وہ دھیڑ عمر آدمی تھا اور ایسا صاحب حیثیت کہ لوگوں سے جھک کر سلام کرتے تھے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اشارہ ہی کیا تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں۔ اسے جو کچھ پتہ چلا وہ یہ تھا کہ یہ بیوہ لڑکی جس کا نام میری ڈائری میں رادھا لکھا ہوا ہے، اسی طرح آزادی سے اور ہنسی خوشی رہتی ہے جس طرح کوئی بیوہ لڑکی نہیں رہتی، نہ اسے ہنسنے کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بڑی ہوشیار اور تیز ترار لڑکی ہے۔ مزید معلومات یہ تھی کہ واردات والے گھر کے پڑوس میں مسلمانوں کا جو گھر تھا، اس گھر کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس لڑکی کی دوستانہ مراسم اس لڑکے کے ساتھ تھے۔ میں اس لڑکے کا نام نسیم لکھوں گا جو اس کا اصلی نام نہیں، اسے میں نے لڑکا لکھا ہے۔ وہ دراصل 25 سال سے کچھ زیادہ عمر کا جوان آدمی تھا۔ وہ امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم تھا۔ ہفتے کے روز پچھلے پہر گھر آ جاتا اور اتوار کی شام واپس چلا جاتا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ نسیم کے رادھا کے ساتھ تعلقات تھے۔ میرے مخبر نے یہ بھی بتایا کہ نسیم نے اپنے 2-3 دوستوں کو بھی بتا رکھا ہے کہ رادھا کے ساتھ اس کی ناجائز دوستی ہے۔ پتہ چلا کہ نسیم رات کو فصیل پھاند کر رادھا کے گھر کی چھت پر آ جاتا تھا، اور رادھا اتنی دلیر تھی کہ ان کی ملاقات اوپر کے کمرے میں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے مخبر سے پوچھا کہ نسیم کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ مجھے جواب ملا کہ نسیم زندہ دل آدمی تھا اور کوئی ایسا بدماش نہیں تھا کہ بدنام ہوتا۔ لوگ اسے معزز گھر کا بیٹا سمجھتے تھے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی جس سے مجھے نسیم اور رادھا پر پکا شک ہونے لگا۔ بات یہ تھی کہ 10-12 سال پہلے نسیم کی منگنی اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ کر دی گئی تھی، لیکن اب نسیم اس لڑکی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو اپنا یہ فیصلہ سنا کر پریشان کر رکھا تھا کہ یہ منگنی توڑ دی جائے۔ میں نے رادھا کو بڑی ہی اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ کوئی زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں تھی، یہ کہہ لیں کہ شکل و صورت کچھ اچھی تھی اور اس کا رنگ ذرا گورا تھا۔ ایسی بات بالکل ہی نہیں تھی کہ کوئی دنیا جہان کو بھول کر اسی کا ہو کے رہ جاتا۔ میں نے معزز مخبر سے پوچھا کہ نسیم کی منگیتر شکل و صورت کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس نے بتایا کہ جیسی رادھا ہے ویسی ہی نسیم کی منگیتر ہے۔ یہ منگنی والی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ نسیم کو روپے پیسے کے ساتھ دلچسپی ہوگی۔ رادھا نے اسے بتایا ہوگا کہ وہ اسے بڑی زیادہ دولت دے سکتی ہے، وہ ذرا ہمت کرے۔ اپنے گھر کے مال و دولت کا بتا کر اسے کہا ہوگا کہ وہاں سے چوری کر لے، پھر دونوں کہیں بھاگ چلیں گے اور شادی کر لیں گے۔ میں نے اس مخبر سے اپنے مطلب کی ساری باتیں معلوم کر لیں، کچھ اس نے بغیر پوچھے بتائیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ نسیم کے 2-3 دوستوں کو
میرے پاس اس طرح بھیجے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نسیم تو اس وقت امرتسر میں تھا۔ میرا مخبر چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ واردات کسی پیشہ ور نے کی ہے یا کسی اناڑی نے۔ مجھے کوئی خاص کاریگری اور مہارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ یہ خیال آیا کہ کوئی پیشہ ور ڈکیت ہوتا تو وہ صندوق بھی کھول کر دیکھتا اور سب کچھ لے اٹھتا۔ میں نسیم پر شک کرتا تھا، لیکن یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ چوری یا ڈکیتی کب اور کس وقت ہوئی۔ نسیم ہفتے کی شام آتا اور اتوار کی شام واپس چلا جاتا تھا۔ اگر یہ واردات اسی نے کی تھی تو ظاہر ہے وہ مال اپنے ساتھ امرتسر لے گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے ضروری سمجھا کہ امرتسر جا کر نسیم کو دفتر سے پکڑا جائے اور اس کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ میں نے ASI کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا، اسے پوری واردات سنائی اور سمجھائی، اور رادھا اور نسیم کے متعلق بھی پوری باتیں سنائیں۔ میری ہدایت سننے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ وہ امرتسر جا کر نسیم کو پکڑ لے گا اور جہاں کہیں وہ رہتا ہے وہاں کی تلاشی لے گا اور اسے یہاں لے آئے گا۔ میرا یہ ASI ہندو تھا اور تجربہ کار پولیس افسر تھا۔ چونکہ وہ ہندو اور نسیم مسلمان تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ ASI پوری دلچسپی کے ساتھ اس کارروائی پر عمل کرے گا، اور وہ نسیم کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا کہ اس نے ایک ہندو بیوہ لڑکی کے ساتھ دوستانہ گانٹ رکھا تھا اور ایک ہندو تاجر کے گھر چوری کی تھی۔ یہ ہندو مسلم عداوت تھی۔ میں نے ASI کو مکمل ہدایت اور حکم دے دیا کہ وہ 2 سپاہی ساتھ لے اور امرتسر کو روانہ ہو جائے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نسیم کی خانہ تلاشی میں کچھ برآمد ہو یا نہ ہو، اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نسیم کو سب سے بڑا مشتبہ قرار دے کر تھانے میں پابند رکھنا چاہتا تھا۔ ASI سے فارغ ہو کر میں نے اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ تمام مشتبہوں کو تھانے بلا کر تفتیش شروع کر دے۔ ان مشتبہوں میں جرائم پیشہ افراد شامل تھے۔ ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی انگلیوں کے نشان فلور ریکارڈ پر تھے۔ سب انسپیکٹر نے اسی وقت کارروائی پر عمل درآمد شروع کر دی۔ نسیم کے 2 دوست آ گئے تھے۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا، انہیں بتایا کہ ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی ہے اور میں ان سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل صحیح بتا دیں، ورنہ پولیس سے شہادت چھپانے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اتنا سن کر وہ ڈر گئے۔ دونوں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ الگ الگ بیان دینا چاہیں گے یا اکٹھے ہی میرے پاس بیٹھنا پسند کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں ان سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑے صاف الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں رادھا اور نسیم کی دوستی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے باری باری تصدیق کر دی کہ گزشتہ 6-7 مہینوں سے نسیم اور رادھا کی خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے رادھا کی ایسی ہی دوستی ایک ہندو نوجوان کے ساتھ تھی، لیکن رادھا معلوم نہیں کیوں اس سے متنفر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رادھا اور نسیم کی دوستی ہو گئی۔ نسیم اپنے ان دوستوں کو رادھا کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی تفصیل سناتا رہتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ رادھا کو وہ جہاں کہیں بھی آنے کا کہہ دے وہ جان پر کھیل کر وہاں پہنچے گی۔ رادھا کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ عام قسم کی ہندو اور مسلمان لڑکیوں جیسی ڈرپوک نہیں تھی، وہ تو ہر خطرہ مول لینے کو تیار رہتی تھی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، نسیم اور رادھا یہاں سے بھاگ کر کہیں اور جانا چاہتے تھے اور شادی کا ارادہ رکھتے تھے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں، انہوں نے کہا۔ نسیم ہمیں صاف لفظوں میں بتا چکا ہے کہ رادھا اسے اکساتی رہتی ہے کہ یہاں سے بھاگ چلیں اور بہت دور کہیں جا کر شادی کر لیں۔ رادھا نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر سے بہت ساری رقم اور زیورات ساتھ لے چلے گی، لیکن نسیم یہ بات نہیں مان رہا۔ اس نے رادھا کو جھوٹا جھانسا دے رکھا ہے کہ کسی بھی وقت وہ بھاگنے اور شادی کرنے کا ارادہ پورا کر سکتا ہے۔ ان دونوں نے کچھ اور تفصیلی بات کر کے یہ بتایا کہ نسیم رادھا سے پیسے کھا رہا تھا۔ اگر نسیم کا ارادہ یہ ہوتا کہ رادھا کو ساتھ لے کر کہیں نکل جانا ہے تو وہ کبھی کا اس ارادے پر عمل کر چکا ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ نسیم اس پر خوش تھا کہ وہ ہندوؤں کی ایک لڑکی کو خراب کر رہا تھا اور اس سے پیسے کھا رہا تھا۔ اس میں اتنی عقل تھی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ رادھا کو بھگا کر کتنے ہی دور کیوں نہ لے جاتا، پولیس کو اس کا اتنا سراغ مل ہی جاتا کہ رادھا کو نسیم لے گیا ہے۔ یہ دونوں پکڑے جاتے یا نہ پکڑے جاتے، ہندو نسیم کے پورے خاندان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ نسیم کے ان دوستوں نے مجھ سے کچھ چھپایا نہیں اور باتیں بھی صحیح کی، لیکن میں نے ان پر مکمل اعتبار کر لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سوچا نسیم نے ان کو رادھا کے ساتھ اپنے تعلقات تو سنا دیے تھے، لیکن ڈکیتی یا چوری ایسا جرم ہے جو کوئی شخص اپنے دوست کو نہیں بتاتا۔ یہ ممکن تھا کہ نسیم آخر ایک انسان تھا
राधा की बातों और इतनी ज्यादा दौलत के लालच में आ गया हो और इतना ज्यादा माल ले उड़ा हो और अब राधा को भागकर उसके पास पहुंचना हो। ये बात भी मेरे जहन में थी कि राधा के घर में छत की तरफ से ही उतरा जा सकता था। बाहर के दरवाजे का ताला बंद था। अब देखना यह था कि वो छत की तरफ से इस घर में कैसे उतरा। हो सकता है रस्सा लटका कर उतरा हो। मेरा एएसआई अमृतसर जाने के लिए थाने से निकल गया था। वो रात गुजर गई। मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर ने रात को ही जराइम पेशा मुश्तबे को बुलाना शुरू कर दिया था। उनमें से जो आए उनसे उसने तफ्तीश शुरू कर दी थी। उस तफ्तीश को मैं तफसील से बयान नहीं करूंगा, क्योंकि यह सिर्फ सवाल जवाब का ही तरीक़ाकार नहीं था। अगले 3-4 रोज़ मुखबिर मेरे पास आते रहे और अपनी अपनी रिपोर्टें देते रहे। कोई नई बात मालूम ना हुई। उन्हीं बातों की तस्दीक हुई जो पहले ही मुझे मालूम थी। नसीम और राधा की दोस्ती का सबको इल्म था। अमृतसर वहाँ से 20-22 मील ही दूर था। एएसआई अगले रोज़ पिछले पहर 4 बजे के करीब नसीम को साथ लिए अमृतसर से वापस आ गया। उसने नसीम को हथकड़ी नहीं लगाई थी। नसीम वहाँ एक कमरे के मकान में रहता था। एएसआई ने वहाँ की तलाशी ली, कुछ भी बरामद न हुआ। मैंने नसीम को अलग बिठा लिया। मैंने राधा के साथ उसकी दोस्ती की बात की तो उसने बगैर पसोपेश तस्लीम कर लिया कि राधा के साथ उसकी दोस्ती है और ये दोस्ती शरीफाना नहीं। उसने वो सारी बातें मेरे साथ भी की, वो जो दोस्तों को बताता रहता था। उसने ये भी बताया कि उसे अपनी मामूजाद लड़की राधा से मिलने से पहले ही नापसंद थी। राधा की वजह से उसने अपने रिश्ते से इनकार नहीं किया। राधा के साथ तो वो सिर्फ पैसा खाने के लिए लगा हुआ था। नसीम को मैंने थाने के हवालात में पाबंद कर लिया और एक कांस्टेबल को राधा को बुलाने के लिए भेजा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने बाप के साथ थाने आ गई। राधा का बाप अपनी बेटी को थाने बुलाए जाने पर बहुत परेशान था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी बेटी की इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन सिर्फ थाने के अंदर। वो मेरी बातों से मुतमईन तो ना हुआ, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं था। मैंने उसे चलता किया और राधा को अपने पास बुलाया। वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। मैंने उसे बताया कि उसकी कोई बात मुझसे ढकी छुपी नहीं और वो झूठ बोलने की कोशिश न करे। मुझे उसके जज्बात से पूरी तरह वाकिफियत थी। वो बेवा थी और अपने घर में धुतकारी हुई थी। मैंने उसके मुताबिक उसके साथ ऐसी बातें शुरू कर दी जिनका ताल्लुक वारदात से नहीं, बल्कि उसकी ज़ात और उसके जज्बात के साथ था। मैंने उस रस्म को बड़ा ही जालमाना कहा कि बेवा को दूसरी शादी नहीं करने दी जाती। मेरी उन बातों से वो इतनी मुतासिर हुई कि उसके चेहरे से घबराहट ख़त्म हो गई और वो बातें करने के मूड में आ गई। मैंने अपने तजर्बे और उस्तादी और चर्ब ज़बानी को बरूए कार लाते हुए उसे और ज़्यादा खोल लिया। उसकी झिझक ख़त्म हो गई। मैंने जज्बात से पुर लहजे में उससे कहा, खुदा का शुक्र है कि मुसलमानों में ऐसी बिद्दत नहीं। तुम जैसी नौजवान और खूबसूरत लड़की बेवा हो जाए तो उसके साथ शादी करने वालों की कतार लग जाती है और लड़की के वालिदैन किसी अच्छे लड़के को पसंद करके लड़की की शादी कर देते हैं। सिर्फ 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, जिसे हमारे मजहब में इद्दत कहा जाता है। मुझे मालूम है, राधा ने कहा। मैंने तो मुसलमान हो जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो चुप हो गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैं समझ गया कि असल बात जो मुझे दरकार थी वो उस लेकिन के बाद शुरू होनी थी, लेकिन वो उस बात को ज़बान से वापस दिल में ले गई। मैं उसे उकसाने लगा कि वो अपने दिल की बात मेरे साथ बयान कर दे। डरती हूँ, राधा ने कहा। आप थानेदार हैं, आपको मेरे साथ क्या हमदर्दी हो सकती है? मेरे पिता को पता चल जाएगा, वो मुझे मारे पीटेगा और फिर बनारस या किसी आश्रम में छोड़ आएगा। वो ऐसी बात कह भी चुका है। उसने ये भी कहा है कि ये चोरी मेरी नहुसत की वजह से हुई है। मैंने उसे अपनी ज़बान का जादू चलाकर शीशे में उतारना शुरू कर दिया। मैं उसे यकीन दिला रहा था कि मेरे दिल में उसकी हमदर्दी है और वो मेरे साथ जो भी बात करेगी वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी और मैं उसकी हर बात को राज रखूंगा। उसने दबी दबी ज़बान से इकरार कर लिया कि नसीम के साथ उसकी दोस्ती है। मैंने इस बात को अपने अंदाज से आगे चलाया तो उसने ये भी मान लिया कि नसीम को उसने कहा था कि उसके घर से माल चोरी करे, फिर वो नसीम के साथ घर से भाग चलेगी और हिंदुस्तान में ही कहीं दूर जाकर राधा मुसलमान हो जाएगी। फिर दोनों शादी कर लेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर नसीम ने चोरी की ये वारदात की? मैंने पूछा। मैं ये नहीं बता सकती, राधा ने कहा। हम अमृतसर से वापस आए तो तिजोरी टूटी हुई देखी। 4-5 दिन गुजर गए हैं, नसीम के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई।
اگرچہ چوری اس نے کی ہوتی تو وہ ان دنوں امرتسر سے آتا اور مجھے ضرور بتاتا۔ یہ جو سنیچر گزر گیا ہے، نسیم گھر آیا تھا لیکن میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ مجھ پر باپ نے نظر رکھ لی تھی۔ نسیم اتوار کی شام واپس چلا گیا تھا۔ ایسی بات ہوتی جو آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ چھت پر آ کر دور ہی سے مجھے اشارہ کر دیتا یا کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے بتا دیتا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے اور اب میں بھاگ چلنے کے لیے تیار رہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت جرح کی، اس کی ہر بات میں سے بات نکال کر کئی سوال کیے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اسے معلوم نہیں کہ یہ چوری نسیم نے کی ہے۔ میرے لیے اس کا یہ مطلب تھا کہ نسیم میری نظروں میں مشتبہ تھا، لیکن اس یقین کے بغیر کہ یہ واردات اس نے کی ہے۔ جرا میں اتنا زیادہ وقت گزر گیا تھا کہ رادھا کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اور اب تو وہ بولتی تھی تو اسے بولنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے دفتر سے نکلی تو اس کا باپ اندر آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا باتیں ہوئیں۔ میں نے گول مول سی باتیں بتا کر اسے چلتا کیا۔ رادھا اور اس کے باپ کے جانے کے بعد میں نے نسیم کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ جب میرے سامنے آیا تو اس وقت رادھا اپنے باپ کے ساتھ تھانے کے احاطے کے بڑے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ میں نے نسیم سے کہا کہ وہ باہر گیٹ کی طرف دیکھے۔ اتفاق سے اس وقت رادھا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے نسیم سے پوچھا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ جو آدمی اس لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نسیم نے رادھا کے باپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اسے جانتا ہے لیکن اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ شاید اس کی بیٹی ہے۔ وہ تمہاری ماں رادھا ہے، میں نے طنز اور غصے کے لہجے میں کہا، اور تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، اور اسی کے کہنے پر تم نے اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کی ہے اور تجوری خالی کر دی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے نسیم میرے سامنے کھڑا تھا، ابھی میں نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے اس طرح بدک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ تم نے بسم اللہ جھوٹ سے کی ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تم مسلمان ہو اور میں مسلمان کی حیثیت سے تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں جناب، وہ رونے لگا۔ مجھے بولنے کا موقع دیں، میں نے یہ واردات نہیں کی۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ واردات اس نے نہیں کی۔ وہ بول رہا تھا اور میں اس کی بات سے بات نکال کر کچھ نہ کچھ پوچھتا بھی جا رہا تھا اور اسے بتا بھی رہا تھا کہ میں یہ بات پہلے سے جانتا ہوں۔ اس طرح اس نے ایک تو یہ تسلیم کر لیا کہ رادھا کے ساتھ اس کا ناجائز دوستانہ تھا، دوسری بات یہ تسلیم کی کہ رادھا اسے اس کے گھر چوری کرنے پر اکساتی تھی، اور رادھا کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی بات مان لیتا تھا، لیکن اس کا یہ واردات کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نسیم کے بیان کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ رادھا سے پیسے کھاتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی دلچسپی رادھا کے ساتھ محض جسمانی تھی اور دوسری دلچسپی ان پیسوں کے ساتھ جو وہ اس سے لیتا رہتا تھا۔ وہ ایسا خطرہ مول لینے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ڈکیتی کی واردات کرتا اور رادھا کو بھی بھگا کر لے جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ رادھا کے ساتھ وہ بھی شہر سے غیر حاضر ہوگا تو پولیس سمجھ جائے گی کہ رادھا اسی کے ساتھ گئی ہے اور مال بھی اسی کے ساتھ گیا ہے۔ ایک تو پولیس کا ڈر اور دوسرے یہ کہ رادھا کا باپ تمام ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر نسیم کے گھر والوں سے انتقام لے گا۔ امرتسر میں نسیم جہاں رہتا تھا وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ نسیم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں مال رکھا ہوگا۔ مجھے مخبروں نے بتایا تھا کہ یہ شریف اور معزز خاندان ہے۔ 3 دن اور گزر گئے۔ نسیم منتیں کرتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میں اسے کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اسے مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے، ورنہ تھانے میں مشتبہ کے ساتھ کوئی اور ہی سلوک کیا جاتا ہے جو مشتبہ باقی عمر یاد رکھتا ہے۔ ایک روز ایک پیشہ ور ڈاکو میرے پاس آیا۔ وہ اس قصبے سے تقریباً 5 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں پہلے بتایا ہے کہ ہمارے وقتوں میں باقاعدہ پیشے ہوا کرتے تھے جن میں ڈکیتی اور ڈاکہ زنی بھی پیشے تھے۔ ڈاکوؤں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں، لیکن اپنے گاؤں میں وہ باعزت زندگی بسر کرتے اور دوسروں کی عزت کرتے تھے۔ اس ڈاکو کا نام فرقان علی تھا، لیکن فرقہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے پتہ چلا تھا کہ ایک ہندو ساہوکار کے گھر تجوری ٹوٹی ہے اور خاصا مال نکل گیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بہت سے مشتبہ تھانے بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ اسی سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے آیا تھا۔ ملک صاحب، فرقے نے کہا، آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ ڈکیتی کی یہ واردات کسی پیشہ ور نے کی ہوگی؟
کوئی اور بھی تو یہ واردات کر سکتا ہے۔ اس وقت کے ڈاکو قانون سے بھی کسی حد تک واقف تھے اور پولیس کی تفتیش اور تفتیشی کارروائیوں سے نہایت اچھی طرح واقف تھے۔ کافی ذہین لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایسا نہیں سوچا کہ اس شخص کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا کہ یہ تو ڈاکو ہے، اسے میری عقل، اتھارٹی اور تجربے تک رسائی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں نے چاہا اس شخص کے ساتھ پوری بات کروں اور یہ مجھے اپنا کوئی مشورہ دے یا کوئی نئی بات ہی بتا دے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ امرتسر میں ایک ذرا اونچے درجے کی طوائف کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ وہ 3-4 روز پہلے امرتسر اس طوائف کے ہاں گیا تو طوائف اس کے لیے باہر نہ نکلی۔ وہ تو اس ڈاکو کا نام سنتے ہی دوڑ کر باہر آ جایا کرتی تھی، لیکن اس روز اندر سے پیغام بھیج دیا کہ اس کے پاس مہمان ہیں، اس لیے فرقہ دوسرے کمرے میں انتظار کرے۔ فرقے نے اس میں اپنی توہین سمجھی۔ وہ انتظار میں بیٹھ تو گیا لیکن غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام قسم کی طوائف نہیں تھی، بلکہ اس درجے سے تعلق رکھتی تھی جس درجے کی طوائفوں نے 2-4 مستقل گاہک بنا رکھے ہوتے تھے۔ ہر کوئی ان تک ذرا مشکل سے ہی پہنچ سکتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ یہ بہت ہی مہنگی ہوتی تھیں، کوئی امیر زادہ ہی انہیں پوری اجرت ادا کر سکتا تھا۔ فرقے نے مجھے بتایا کہ کچھ دیر بعد 3 نوجوان لڑکے طوائف کے خاص کمرے سے نکلے اور رخصت ہو گئے۔ طوائف فرقے سے ملی۔ فرقے نے اسے گالی گلوچ کی اور کہا کہ یہ نئے لونڈے کہاں سے لا کر اپنے پاس بٹھا لیے۔ طوائف ہنس پڑی اور فرقے کو بتایا کہ یہ کوئی نئے امیر زادے ہیں جو آج دوسری مرتبہ آئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ 4-5 روز پہلے یہ 3 لڑکے آئے تو طوائف نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بازار میں بیٹھی ہوئی گھٹیا سی طوائفوں کے گاہک نہیں، اور نہ ہی وہ اس بازار میں کبھی آئے ہیں۔ وہ کسی بڑی اچھی اور اچھے درجے کی طوائف کی تلاش میں تھے۔ پھر بھی اس نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تو ایک لڑکے نے جیب سے سونے کی ایک وزنی انگوٹھی نکالی اور طوائف کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ دوسرے نے سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی نکالی اور طوائف کو پیش کی، اور تیسرے نے سونے کی ایک زنجیر نکال کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ لڑکوں نے اسے اتنے پیسے پیش کیے جو کوئی امیر زیادہ ہی پیش کر سکتا تھا، اور وہ آخر طوائف تھی، اتنے زیادہ پیسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پیسے لے لیے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکے اچھے خاصے بے وقوف ہیں اور اوچھے بھی ہیں۔ اس نے سوچا کہ انہیں اپنی مٹھی میں ہی رکھے۔ لڑکوں کو اس نے بڑا خوش کر کے رخصت کر دیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔ اب یہی لڑکے پھر آئے ہوئے تھے کہ فرقہ آ گیا۔ طوائف نے ان لڑکوں سے پہلی ملاقات میں نام وغیرہ پوچھ لیے تھے اور یہ بھی کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ لڑکوں نے اس قصبے کا نام لیا تھا جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں۔ طوائف فرقے کو ہنس ہنس کر ان لڑکوں کی باتیں سنا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ لباس اور انداز سے کسی امیر کبیر گھرانے کے لگتے ہی نہیں تھے۔ معلوم نہیں یہ زیورات اور اتنی رقم کہاں سے لے آئے تھے۔ فرقے نے جب یہ بات مجھے سنائی اور اس نے کہا کہ اسے طوائف کی زبانی یہ پتہ چلا کہ لڑکے اسی قصبے کے رہنے والے ہیں، تو اسے ڈکیتی کی واردات یاد آ گئی۔ اسے یہ سوچ آئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واردات انہی لڑکوں نے کی ہو اور لوٹا ہوا مال پھینکتے پھر رہے ہوں۔ فرقے کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس گھر میں تجوری ٹوٹی ہے وہ گھر ہندو کا تھا اور گھر والے امرتسر گئے ہوئے تھے۔ فرقہ ذہین اور تجربہ کار آدمی تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ فرقہ مجھے اس طوائف کے پاس لے کر چلے گا۔ اگلے روز میں اس کے ساتھ امرتسر روانہ ہو گیا۔ امرتسر کوئی دور نہیں تھا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ریل گاڑی نے ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ تانگا پکڑا اور طوائف کے گھر جا پہنچے۔ فرقے نے میرا تعارف کروایا۔ طوائف نے بڑی آؤ بھگت کی۔ اس کے کہنے پر طوائف نے زیورات کی 3 چیزیں مجھے دکھائیں۔ میں تو ان چیزوں کو نہیں پہچانتا تھا۔ ان کی شناخت ہندو ساہوکار کر سکتا تھا یا ان کے اصل مالک جنہوں نے یہ زیورات گروی رکھوا کر قرضے لیے تھے۔ میں وہ زیورات اور لڑکوں کے نام پتے لے کر فرقے کے ساتھ واپس امرتسر چلا آیا۔ ہندو ساہوکار کو تھانے بلا کر زیورات کی تصدیق کروائی۔ یہ زیورات اسی کی تجوری سے غائب ہونے والے زیورات تھے، اور یہ ہندو کی بھی اپنی ملکیت نہیں تھے، بلکہ یہ لوگوں نے اس کے پاس گروی رکھ کر قرض لیے ہوئے تھے۔ میں نے دوسرے روز فرقے کو امرتسر بھیج کر وہ زیورات طوائف کو واپس پہنچا دیے، کیونکہ وہ مجھے بعد میں مال مسروقہ کے طور پر برآمد کرانے تھے۔ ساتھ ہی میں نے فرقے کو کہا کہ وہ طوائف سے اس کے کسی ایسے آدمی کو لے کر آئے جس نے ان 3 لڑکوں کو دیکھا ہو اور وہ ان کو شناخت کر سکتا ہو۔ فرقہ اگلے روز امرتسر سے واپس آیا اور مجھے بتایا کہ وہ زیورات طوائف کو واپس کرایا ہے اور ایک آدمی کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق تیار کر کے لے آیا ہے۔
میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اسے طوائف کے آدمی کے ساتھ لڑکوں کے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 21-22 سال عمر کا ایک لڑکا ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوا۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ لڑکے کی یہ حالت تھی جیسے وہ گر پڑے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ گھبراہٹ اور خوف سے لاش جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو نہ کہا بلکہ نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالے رکھیں۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس کا سارا وجود کانپ رہا ہے۔ میں نے اس ڈر سے کہ یہ بے ہوش نہ ہو جائے اسے بیٹھنے کو کہا، اور وہ نظریں میرے چہرے پر گاڑے اس طرح ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھا جیسے اس کرسی میں بجلی کی کرنٹ آ رہی ہو۔ اتنا ڈرتے کیوں ہوں؟ میں نے کہا۔ میں تم سے 1-2 باتیں پوچھوں گا، وہ سچ سچ بتا دینا، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ مجھ سے نہ ڈرو، بھول جاؤ کہ میں تھانے دار ہوں، میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ڈر کے آثار اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ گھر پر رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ 10 جماعتیں پاس ہوں، نوکری نہیں ملتی۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسکول ٹیچر ہے، مسلم ہائی اسکول میں 5ویں اور 6ٹھی جماعتوں کو اردو اور تاریخ پڑھاتا ہے۔ امرتسر طوائف کے پاس جانے کے لیے اتنی رقم کہاں سے لاتے ہو؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی کہا، اگر تم نے یہ کہا کہ تم اس طوائف کے پاس کبھی نہیں گئے تو پھر پچھلے کمرے میں الٹا لٹکا دوں گا، اور جب تک سچ نہیں بولو گے چھت سے لٹکا ہی رہنے دوں گا۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اپنا رویہ اور لب و لہجہ نرم کر لیا، اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ دل سے سب خوف اتار دے اور میرے ساتھ صحیح بات کرے، پھر میں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ بولو، میں نے کہا، میرے سوال کا جواب دو اور دلیری سے کہو کہ تم اس طوائف کے پاس جاتے رہتے ہو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ کانپے لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ لڑکے کے ساتھ جو باتیں ہوئیں میں پوری تفصیل سے نہیں سناؤں گا، مختصر یہ کہ وہ میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیتا تھا، ہر بات ادھوری کرتا تھا۔ پولیس کے پاس بڑا سیدھا اور چھوٹا راستہ ہوتا ہے جسے 3rd ڈگری کہا جاتا ہے، لیکن میں اس دبلے پتلے سے لڑکے پر جو ظلم کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس واردات کے ساتھ اس لڑکے کا گہرا تعلق ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں آخر اس کے اس انداز اور رویے سے تنگ آ گیا اور سوچا کہ اسے اپنا ہاتھ دکھا ہی دوں۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک معزز سا آدمی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 50 سال سے کچھ کم ہوگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی تراشی ہوئی داڑھی تھی، سر پر سفید پگڑی تھی جو نہایت معمولی سے کلے پر لپٹی ہوئی تھی۔ کپڑے بالکل معمولی سے تھے لیکن صاف ستھرے۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر السلام علیکم کہا اور پوٹلی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے احترام سے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کیا ہے۔ اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ جناب ملک صاحب، اس شخص نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اسے ایک پولیس حوالدار تھانے لے گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے بلا وجہ تھانے نہیں بلایا گیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ یہ تو مجھے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ میرا یہ بیٹا کوئی رنگ دکھا کر رہے گا۔ اس کے متعلق آپ نے یہ کیوں سوچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بدبخت آوارہ ہو گیا ہے، اس نے کہا، غلط سوسائٹی میں چلا گیا۔ میں اسے ٹیچنگ لائن میں لے جا رہا تھا، لیکن یہ ایسا ہڈ حرام نکلا کہ کسی لائن پر آتا ہی نہیں، آوارگی میں خوش رہتا ہے۔ میں کچھ حیران سا ہو رہا تھا کہ یہ بھی باپ ہے جو عام باپوں کی طرح نہیں کہہ رہا کہ اس کے بیٹے کو تھانے کیوں بلایا گیا ہے، اور یہ کہ اس کا بیٹا تو نیک اور شریف ہے، صوم و صلات کا پابند ہے۔ یہ معزز آدمی اپنے بیٹے کی وکالت نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوٹلی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوٹلی کھولی تو اس میں زیورات کی 3-4 چیزیں تھیں۔ 10-10 کے نوٹوں کے 2 بنڈل تھے، 5 روپے کے بھی بہت سے نوٹ تھے، روپے کے سکوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ مختصر یہ کہ اس میں اچھا خاصا مال تھا۔ میں نے اسکول ماسٹر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کچھ نہیں؟ اسکول ماسٹر نے بتایا کہ اسے جب بیوی سے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو ایک حوالدار تھانے لے گیا ہے تو ماسٹر یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تھانے کسی کو بلا وجہ نہیں بلایا جاتا۔ بیوی نے اسے بتایا کہ وہ بہت سے دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکا بھوسے والی کوٹری میں جاتا ہے اور نہ جانے وہاں کیا کرتا ہے اور پھر باہر نکل جاتا ہے۔ ماسٹر نے بتایا کہ یہ تو وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 3-4 مرتبہ لڑکا صبح نکلا اور شام کو واپس آیا۔
बीवी इस बात पर जोर दे रही थी कि बेटा भूसे वाली कोठरी में क्या करने जाता है। उसने बीवी का शक देखा तो उठकर उसके साथ भूसे वाली कोठरी में गया और इधर उधर कोठरी की तलाशी ली। उसे शक ये हुआ कि लड़के ने जुए में पैसे जीते होंगे और वो कोठरी में छुपा कर रखे होंगे। एक कोने में छोटी सी टूटी फूटी एक टोकरी रखी थी। मास्टर ने टोकरी हटाई तो वहां से कच्चा फर्श कुछ नरम सा लगा। मास्टर ने हाथ से वो जगह दबाई तो वो नरम थी। वो जगह खुदी हुई थी। मास्टर ने उसी जगह से ये पोटली बरामद की और उसने कहा कि ये चोरी का माल है और इसीलिए उस लड़के को थाने बुलवाया गया है। मास्टर ने पोटली उठाई और थाने आन पहुंचा। ये माल मेरा नहीं मलिक साहब, उस मुअज़्ज़ज़ स्कूल मास्टर ने मुझसे कहा। अगर आपने इस माल की वजह से थाने बुलाया है तो ये रहा माल और बेटा पहले ही आपके पास है। मैं समझूंगा कि मेरे लिए ये बेटा मर गया। मैं अपने घर में चोरी का माल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इस बेटे की मौजूदगी घर में बर्दाश्त कर सकता हूँ जो चोर है। मैं बच्चों को तालीम देता हूँ और उन्हें अखलाकियात के सबक देता हूँ, लेकिन अपने बेटे का ये हाल है। ये जेवरात और रकम जो मैंने आपके आगे रखी है, ये माल मेरा नहीं। वो उठा और सलाम करके बाहर चल पड़ा। मैंने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे अपने एक बाजू में लपेट कर बड़े एहतराम और प्यार से बाहर ले गया। उस शख्स ने मुझे इस कदर मुतासिर कर दिया था कि मैंने उसकी मदद करने का पक्का इरादा कर लिया। बरामदे में ले जाकर उससे कहा कि उसके बेटे को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और फिर उसे इतना डरा दूंगा कि ये सही रास्ते पर आ जाएगा। इसी तरह उसे तसल्ली और दिलासे देकर रुखसत कर दिया। मैं अपने कमरे में आया और उस लड़के को एक ही सांस में जितनी गालियां दे सकता था देकर कहा कि वो उस अजीम बाप का बेटा होकर उस रास्ते पर जा रहा है। फिर उसे कहा कि वो इकबाली बयान दे दे, अपने साथियों को पकड़वा दे और मैं उसे वादा माफ गवाह बनाकर सजा से बचा लूंगा। उसे अच्छी तरह समझाया कि वादा माफ गवाह क्या होता है और उसे किस तरह माफ़ी मिलती है। उसने रोते हुए इकबाली बयान देने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मैंने उसकी रहनुमाई की। वो बोलता रहा, मैं उसे लुकमे देता रहा, कुछ सवाल पूछता रहा और इस तरह उसका बयान मुकम्मल हो गया। उसकी निशानदही पर उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे वादा माफ गवाह की ज़रूरत नहीं थी। मैं उसके बगैर ही तीनों को इल्ज़ाम साबित करके सज़ा दिला सकता था। वैसे भी मैं वादा माफ गवाह के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। इसका मतलब यह होता है कि एक शख्स जुर्म में पूरी तरह शामिल होता है और वो अपने साथियों के खिलाफ बयान देकर सज़ा से बच जाता है। मैं कहता हूँ कि जिसने जुर्म किया है उसे पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। थानेदार अगर मेहनत करें तो वो वादा माफ गवाह के बगैर ही मुलजिमों को सज़ा दिला सकते हैं। मैंने उस लड़के को सिर्फ इसलिए वादा माफ गवाह बनाने का सोच लिया था कि उसके बाप ने जिस दयानतदारी का मुजाहिरा किया और मेरा मसला हल कर दिया था, मैं उसे इनाम देना चाहता था। इससे बड़ा और क्या इनाम हो सकता था कि उसका बेटा 4-5 सालों के लिए जेल में बंद होने से बच जाए। ऐसे 9 उम्र लड़के जेल जाकर पक्के मुजरिम बनकर निकला करते हैं। उस लड़के को समझा बुझा कर और तसल्लियां दिलासे देकर हवालात में बंद कर दिया। बात आगे चलने से पहले आप सुनना चाहेंगे कि उस लड़के ने क्या बयान दिया था। ये तीनों लड़के आवारगी और बदी के रास्ते पर चल पड़े थे। उन्हें पहले तो खाने पीने का चस्का पड़ा, मसलन मिठाई खाने, होटल में जाकर खाना पीना और अमीरों के बेटों की तरह पैसे उड़ाना। तीनों के पास इतने पैसे नहीं होते थे। उनमें एक लड़का, जिसे फरूख कह लें, ज़्यादा तेज़ तर्रार और निडर था। वो उनका लीडर बना हुआ था। उनकी तमाम गलत हरकतों की हिदायतकारी फरूख ही करता था। जब अपने अपने घर से पैसे चोरी कर लिया करते थे, फिर उन्होंने छोटी छोटी चोरियां दूसरी जगहों से भी करनी शुरू कर दी। ये तीनों पक्के फराडिये बन गए। ज़्यादा पैसे फरूख लाता था, जो अपने माँ बाप से धोखे से ले लेता था। ये तीनों लड़के शरीफ और इज़्ज़तदार घरानों के थे। उन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। फिर जुए में फ्रॉड खेलने का ढंग भी उन्हें आ गया था। मुख्तसर ये कि ये पक्के जराइम पेशा बन गए थे, लेकिन ऐसी सतह पर रहे जहां उन पर शक नहीं होता था और ये पकड़े नहीं जा सकते थे। फरूख ने अपने दोनों साथियों को बताया कि हिंदू साहूकार पूरी फैमिली के साथ कहीं चला गया है और घर बंद है, चलो उसके घर डाका डालते हैं। उन तीनों में अक्ल की कमी थी ही, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उस वारदात के लिए तैयार हो गए। फरूख ने बाहर का ताला देखा, उसके घर में ऐसा ही ताला था। उसने उसकी चाबी ले ली, एक मजबूत तार भी ले ली और हथौड़ी भी ले ली।
باہر کا تالا فروخ کی چابی سے کھل گیا۔ اندر بڑے کمرے کا تالا تار ڈالنے اور ہتھوڑی کی 2-3 ضربے لگانے سے ٹوٹ گیا، اور تجوری کے تالے کے اندر تار 2-3 بار گھمائی تو تجوری کا دروازہ کھل گیا۔ لڑکوں نے مال سمیٹا اور نکل آئے۔ انہوں نے یہ واردات آدھی رات کے وقت کی تھی۔ اپنے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے وہ کھیتوں کی طرف نکل گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر زیورات اور رقم آپس میں تقسیم کر لی۔ میں حیران تھا کہ باہر کا تالا صحیح طریقے سے بند تھا، پھر ملزم کس راستے سے اندر گئے۔ یہ فروخ کا کمال تھا، اس کی چابی سے تالا کھل گیا تھا۔ واردات کر کے باہر نکلے تو فروخ نے سوچا کہ یہ تالا بند کر دیں تاکہ باہر سے کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ تالا کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی چابی سے تالا بند کر دیا۔ لڑکوں نے اپنے اپنے حصے کا مال اپنے اپنے گھر میں چھپا لیا اور پھر یہ تینوں امیر زادے بن گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے امرتسر کی سیر کا پروگرام بنایا اور وہاں گئے۔ چونکہ ان کے ذہنوں میں بدی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے طوائفوں کے بازار میں چلے گئے۔ ایک پان سگریٹ والے کی دکان سے انہوں نے بوتلیں پیں اور پان لیے۔ فروخ ان کا لیڈر تھا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا کہ یہاں سب سے اچھی طوائف کون سی ہے۔ دکاندار نے انہیں اس طوائف کے گھر کا راستہ بتا دیا جس کا میں اوپر ذکر کرتا آیا ہوں۔ وہ اس کے ہاں جا پہنچے۔ فروخ نے اپنے متعلق اور اپنے والدین کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ صحیح باتیں مجھے محلے کے ایک معزز آدمی نے بتائیں جو تھانے مجھ سے ملنے آتا رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ فروخ کی ماں چھوٹے سے گھرانے کی لڑکی تھی اور اس کی شادی مالی لحاظ سے ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ اس کی ماں یعنی فروخ کی نانی دوسروں سے مال بٹورنے اور کھانے کی عادی تھی۔ فروخ کا نانا بظاہر معزز آدمی تھا لیکن پکا فراڈیا تھا۔ وہ بھی دوسروں کو الو بنا کر روپیہ پیسہ بٹورنے کا عادی تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی سچ بولنے کو گناہ اور جھوٹ بولنے کو بڑا ہی نیک کام سمجھتے تھے۔ فروخ کی ماں نے ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو جھوٹ بولتے اور دوسروں کو دھوکے اور فریب دیتے دیکھا تو جھوٹ اور فریب کاری اس کی فطرت کا ایک حصہ بن گئی۔ اسی ماحول میں وہ جوان ہوئی اور ایک باعزت خاندان کے خاوند کی بیوی بن گئی۔ اس شخص کو بھی اس نے دھوکے میں رکھا۔ چال چلن کے لحاظ سے تو ٹھیک رہی لیکن جھوٹ اور فریب کاری کو اپنا ایمان بنائے رکھا۔ اس کے بچے پیدا ہو کر جوان ہونے لگے تو ماں نے انہیں بھی کردار کی یہی تصویر دکھائی جو اس کا اپنا تھا اور اس کے ماں باپ کا تھا۔ فروخ کی ماں اور اس کے باپ میں بھی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اپنے آپ کو امیر کبیر کہلانے میں دلی تسکین محسوس کرتے تھے۔ فروخ نے اسی کو جائز سمجھا اور فضول خرچی کا عادی ہو گیا۔ ماں باپ خوش ہوتے رہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ امیروں کا بیٹا ہے۔ ماں نے اسے جھوٹ بولنا سکھا دیا اور ایسا تاثر دیا کہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ تھا وہ گھریلو ماحول جس میں فروخ پل کر جوان ہوا اور زندگی کا وہ راستہ اختیار کیا جو اسے سیدھا جیل میں لے گیا۔ میں نے آپ کو ایک وہ باپ دکھایا ہے جو اسکول ماسٹر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پکڑوا دیا اور چوری کا مال میرے آگے رکھ دیا۔ اس نے اپنے اور اپنے خاندان کے وقار پر زد نہ پڑنے دی۔ وہ اپنے بے وقار بیٹے سے دستبردار ہو گیا۔ دوسرا باپ فروخ کا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں پکڑا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ڈکیتی کی واردات کی ہے۔ اس کے باپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، توبہ، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے نہیں جانتے۔ ہم تو بڑے عزت والے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، کسی دشمن نے میرے بیٹے کو پھنسا دیا ہے۔ میں نے اس شخص کو ٹالنے کی کوشش کی تو وہ ٹلتا نظر نہ آیا۔ آخر مجھے کھری کھری باتیں کرنی پڑیں اور اسے چلتا کی۔ فروخ نے تو اپنی گمراہی کا ذمہ دار اپنی ماں کو ٹھہرایا تھا، جس نے عملی طور پر سبق دیے تھے کہ جو کچھ ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، اس کے لیے جھوٹ اور فریب کاری جائز ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ فروخ نے ان دونوں لڑکوں کا لیڈر بن کر وہ واردات کی جو خاندانی جرائم پیشہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ مقدمے کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ فروخ اور اس کے ساتھی کو 4 سال سزائے قید ہوئی اور ماسٹر کے بیٹے کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے عوض بری کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے فیصلے کے فوراً بعد مجھے CIA میں بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ماسٹر کا بیٹا راہ راست پر آیا تھا یا نہیں، اور فروخ اور اس کا ساتھی کس حال میں جیل سے نکلے تھے، اور نسیم اور رادھا کا کیا انجام ہوا۔ لسنرز، اس کے ساتھ یہ سبق آموز تفتیشی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے
تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔